جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں لداخ کی حالت اور ماحول کیسی ہے، اور انہی حالات پہ اور انہی ماحول پہ اور یہاں جو کچھ کل لیہ میں واقع ہوا ان پہ بات کرنے کے لیے آپ میڈیا کے ساتھیوں کو دعوت دی ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں پوری لداخ پچھلے 5-6 سالوں سے 4 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کے سڑکوں پہ گراؤنڈ میں پروٹیسٹ کر رہی ہے، انشن کر رہا ہے، پیدل مارچ کر رہی ہے، اور 4 پوائنٹ ڈیمانڈز اسٹیٹ ہوڈ، 6 شیڈول، ریکروٹمنٹ، ریزرویشن، پی ایس سی فار لداخ، سپریٹ پارلیمنٹری سیٹ، اور ان میں سے جو 2 میجر ہمارے ڈیمانڈ ہے جس میں 2019 5 اگست کے بعد جو جمہوری حقوق تھی ہماری وہ سلب کی گئی، اور اس جمہوری حقوق کی بحالی کے لیے اسٹیٹ ہوڈ اور جو پروٹیکشنز 5 اگست سے پہلے لداخ کو تھے اس پروٹیکشنز کو ساری چیزوں میں، چاہے وہ لینڈ ہو، انوائرمنٹ ہو، لینگویج ہو، کلچر ہو، جاب ہو، ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 6 شیڈول ہے۔ اور انہی ڈیمانڈز کو لے کے پچھلے 5 سال سے کئی راؤنڈ آف ٹاکس ایم ایچ اے کے ساتھ ہوئی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ایم ایچ اے جب بات کرتی ہے تو کہتے ہیں ہم سنسیئر ہیں، سیریس ہیں، اور لداخیوں کے ڈیمانڈ کو لے کر ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب لداخی بات چیت کے لیے کے ڈی اور ایپیکس کی لیڈرشپ جاتی ہے تو وہاں پہ ایک کے بعد ایک ایکسکیوز، ایک کے بعد ایک اپنی پرستاؤ پیش کر کے جو میجر ہمارے ڈیمانڈز ہیں اس پہ ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اور اسپیشلی 27 مئی کے بعد یہ پوری بات چیت کا سلسلہ تھم چکا ہے، رک چکا ہے، اور اسی وجہ سے کرگل میں انشن ہوا، اور پچھلے 15 دنوں میں لیہ میں بزرگ، خواتین، مرد، بچے، جوان سونم وانگچک جی کی قیادت میں این ڈی ایس اسٹیڈیم میں انشن پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لداخیوں نے ڈے فرسٹ سے کلیئر کر دیا ہے کہ ہماری پروٹیسٹ، ہماری ایجیٹیشن پیسفل ہوگی، پرامن ہوگی، شانتی کے ساتھ ہوگی، اور سبھی جانتے ہیں کہ لداخی امن اور شانتی کے لیے، پیس کے لیے ہی جانے جاتے ہیں، اور یہ پیسفل پروٹیسٹ اور انشن چل رہی تھی۔ لیکن اسی انشن میں 2 بزرگوں کے حالت بگڑنے کی وجہ سے اور انہیں ہاسپٹلائزیشنز کرنی پڑی۔ مین وائل ایم ایچ اے کی طرف سے جس طرح کا رد عمل ہونی چاہیے تھا، ایکشنز ہونی چاہیے تھا، ٹوٹلی ڈیڈ سائلنس ہے۔ اور اس کے بعد لیٹلی انہوں نے جب ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کیا، وہ ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ بھی اس طرح سے تھی جیسے لداخیوں کو چیٹنگ کر کے ان کو جھنجھلا رہا ہے۔ اتنی لمبی ڈیٹ دی، یعنی 11 دن انشن ہو چکا تھا، 11 دن کے بعد پھر 16 دن کا ٹائم دے کے کہا 6 اکتوبر کو ہی ہم آپ سے بات چیت کریں گے۔ اور جب یہاں پہ انشن پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی حالت بگڑنے لگی اور بہت زیادہ خراب ہوا اور انہیں ایمبولنس پہ ہاسپٹل لینا پڑا، تو عام لداخیوں کے اندر بہت ہی زیادہ روش پیدا ہوا۔ لگا کہ گورنمنٹ آف انڈیا پھر سے لداخیوں کو چڑھا رہی ہے، ان کے صبر کو، ان کے پیشنس کو آزما رہی ہے اور کچھ نہیں کرنے والی ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں کل آپ نے دیکھا عوام کا، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرف نوجوان نسل تھے، یووا پیڑھی تھا، جوان، بزرگ، مرد، عورت،
सभी सड़कों पे निकल के आए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह बताने लगा कि आपकी ये डिले टैक्टिक्स को हम एक्सेप्ट करने वाले बिल्कुल नहीं है। डेट को आगे ले आए और सीरियसली इन 2 पॉइंट्स पे स्टेट और 6 शेड्यूल पे आप बातचीत कर लें। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशंस की तरफ से जिस तरह का इस अवामी गुस्से के उबाल के मुकाबले में ताकत का बेजा जो इस्तेमाल किया गया, और किसी के भी अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ये किसके हुक्म पे, किसके ऑर्डर पे निहत्थे लोगों पे सीधे शूट की गई, गोली चलाया गया। और इस गोली चलाने के नतीजे में आपने देखा लद्दाखियों के 4 कीमती जानें नजराना पेश करना पड़ा। और उन खानदानों के साथ, इन अजीज जवानों के साथ जिन्होंने अपनी जानों को लद्दाखियों के डिमांड्स के लिए, ये हम लद्दाखियों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो जाने गई है ये आपके और मेरे सेफ गार्ड के लिए, आपके और मेरे जमहूरी हुकूक को दिलवाने के लिए, आपके और मेरे प्रोटेक्शंस के लिए ये जाने गई है। और इनकी इज्जत और एहतराम हम सबों पे लाजिम है। उन खानदानों के साथ केडीए की पूरी हमदर्दी है, हम ताज़ियत भी पेश करते हैं, उनके साथ हमदर्दी भी पेश करते हैं, और जिस किस्म की सहूलियात जरूरत पड़े हम पहुंचाने के लिए तैयार है। साथ ही साथ तकरीबन 6 क्रिटिकल हालात में है, 6 सीरियस है, 12 अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है, अलावा 40 हमारे लोग हॉस्पिटल में। यानी ये चीजें, सारी चीजें दिखला देती है कि एडमिनिस्ट्रेशन बुरी तरह से कुचलने के, ताकत के बेजा इस्तेमाल करने के और गोली लगाने के, यानी वो पुरअमन तरीके से पीसफुली उस प्रोटेस्ट को हैंडल करने के बजाय, समझाने के बजाय, सीधा जब जवान उग्र होने लगा, प्रोटेस्ट उग्र होने लगा, तो सीधे शूट की।